السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروا كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال سيدنا ونبينا ومولانا حبيب الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا كثيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. बुजुर्गान मुहतरम, नौजवानान मुकर्रम, अजीज दोस्तों, मैंने आप हज़रात के सामने पिछले 2-4 जुमों से
حج کے اقسام اور اس کے ارکان اور ادائیگی کے طریقے اور اس کی فضیلتیں آپ کے سامنے عرض کی ہیں۔ حاضرین گرامی، زائر حرم، حج پر تشریف لے جانے والے حضرات 8 ذی الحج کو احرام باندھ کر نیت کر کے مینا کو پہنچتے ہیں، اور مینا میں 8ویں ذی الحج کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز ادا کرتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے مینا سے متعلق سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، تاجدار مدینہ، محسن انسانیت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مینا کی اس وادی میں یثرب یعنی مدینے سے آنے والے حجاج کے سامنے اسلام کو پیش کیا، اور حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ بحیثیت معلم اسلام اور مبلغ اسلام بنا کر بھیجا، اور اگلے سال 72 مردوں اور 2 عورتوں نے مدینے کے اسلام قبول کیا، اور قبیلہ بنو عبد الاشہل کے لوگوں نے حضرت مصعب بن عمیر کی دعوت پر اسلام قبول کیا، اور وہاں جمعہ منعقد کی۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرما گئے۔ اس طرح مینا اسلام کے پھیلنے کا ایک عظیم ذریعہ بنا، جہاں سے مدینہ منورہ کی طرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کی۔ مدینہ کے اعوان و انصار نے آپ کی نصرت کی، پھر اسلام عالم کے کونے کونے تک پہنچ گیا۔ میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ ذی الحج کی 8 تاریخ کی ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور 9ویں ذی الحج کی فجر کی نماز پڑھ کر حجاج اکرام عرفات کی طرف پہنچتے ہیں، عرفات کے اس عظیم میدان میں جمع ہوتے ہیں جہاں حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب ذوالجلال نے ایک بھول اور غلطی کی وجہ سے جنت سے زمین پر اتار دیا، سرزمین ہند پر حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا، اور اماں حوا کو جدہ کی سرزمین پر اتارا۔ دونوں میاں بیوی، ہمارے ماں باپ جنت میں اکٹھے رہتے تھے، اللہ رب ذوالجلال نے اپنی مشیت اور منشا کے مطابق انہیں دنیا میں الگ الگ حصوں میں اتار دیا۔ ایک طرف جو غلطی اور بھول ہوئی اس کی ندامت اور شرمندگی، اللہ سے معافی مانگنے کا، رونے کا، بلکنے کا ایک سلسلہ حضرت آدم اور حوا کا تھا، تو دوسری طرف دونوں میاں بیوی جو ایک دوسرے کے ساتھ تھے، شریک حیات تھے، ایک دوسرے کی زندگی کے پارٹنر تھے، یہ دونوں الگ الگ زمین کے حصے پر اترے۔ ان دونوں کے علاوہ دنیا میں کوئی انسان نہیں بستا تھا۔ وہ الگ قسم کی وحشت، تنہائی کا احساس، ایسے میں ایک دوسرے کو دونوں تلاش کرتے کرتے، گھومتے پھرتے، جو دونوں اکٹھا ہوئے، دونوں کی ملاقات اس دھرتی پہ ہوئی، تو عرفات کے میدان میں ہی ان دونوں کی ملاقات ہوئی۔
ایک دوسرے سے یہ ملے تھے، پہچان گئے تھے۔ تو اس طرح ہمارے ماں باپ کے ملنے کی جگہ عرفات کا یہ میدان، حج کے موقع پر 9 ذی الحج کی صبح میں ظہر سے پہلے تمام حجاج تقریباً عرفات کے اس میدان میں لگے ہوئے خیموں میں پہنچ جاتے ہیں، اور ذکر و اذکار میں، تسبیح و تحمید میں، اللہ کی کبریائی اور اس کی عظمت کو بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ یہ حجاج خاص طور پر عصر کی نماز پڑھ کر کھڑے ہو کر پوری دنیا سے آنے والے حجاج، رنگ و نسل کا کوئی بھید بھاؤ نہیں، قد و قامت کی کوئی تفریق نہیں، زبانوں اور بولیوں کا کوئی اختلاف نہیں، وہ اللہ جس نے زبانوں کو پیدا کیا، اسے کوئی عربی میں بولے تو بھی وہ سنتا ہے، اس کے سوال کو پورا کرتا ہے، اردو میں بولے تو بھی سنتا ہے، اسے دنیا کی کسی بھی زبان میں بندہ بولے، زبان سے بولے ان کی بھی سنتا ہے۔ میرے رب کی وہ قوت اور طاقت ہے، جس کو زبان نہیں وہ اس کی بھی سنتا ہے اور اس کی بھی وہ مانگ پوری کرتا ہے۔ وَرَبِّ ذُوالجلال انسانوں کو بھی دیتا ہے، جنات کو بھی دیتا ہے، حیوانوں اور نباتات و جمادات کو بھی، ان کی تمام ضرورتوں کو میرا رب پورا کرتا ہے۔ وہ پوری دنیا سے آنے والے حجاج ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر رب کے حضور گڑ گڑا کر دعا مانگتے ہیں۔ یہ وہ عرفات کا میدان ہے جہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تھا۔ دنیا کا یہ عظیم و خطبہ، یہ عظیم و منشور، یہ عظیم و قانون جو ہر دور کے لیے فٹ ہوتا ہے، ہر زمانے پر مرتب ہوتا ہے، دنیا کی روئے زمین کے ہر خطے میں بسنے والے تمام لوگوں پر منطبق اور فٹ بیٹھتا ہے، اور رنگ و نسل کا بھید بھاؤ اور تفریق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سراپا اپنے قدموں تلے رون دیا اور مٹا دیا۔ اور اسی وقت وہ آیت بھی نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمت کو مکمل کر دیا۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے بطور دین کے میں نے اسلام کو پسند کیا ہے۔ اللہ کی مرضی کا دین دین اسلام ہے، اللہ کا پسندیدہ طرز زندگی وہ اسلام ہے، اللہ کی پسندیدہ شریعت وہ اسلام ہے۔ جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب اختیار کرے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ رب ذوالجلال اس سے ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا۔ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، بجائے اس کے کہ دین اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور مذہب دنیا میں کوئی اپنائے، تو اس کو اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، ایک تو اس کا وہ مذہب اور دین اللہ کے یہاں مقبول نہیں، دوسرا ایک کہ وہ آخرت میں خسارہ اور نقصان اٹھانے والوں میں ہوگا۔ میرے بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال نے، جس نے کائنات کو پیدا کیا، آسمان کو پیدا کیا، سورج کو پیدا کیا، چاند کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، درختوں کا ایک سلسلہ چلایا،
سمندروں کا نظام چلایا، آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے یہ بلند و بالا مضبوط پہاڑ جس نے بنائے، آپ نے کبھی غور کیا ہوگا بڑے اونچے پہاڑ پر ایک بڑا سا چٹان صرف 2-3 انچ کے سہارے سے اس بڑے پہاڑ پر قائم رہتا ہے، صدیاں بیت جاتی ہیں، لوگ پیدا ہوتے ہیں، اس چٹان کو دیکھ کر بڑے ہوتے ہیں، بوڑھے ہوتے ہیں، مر جاتے ہیں، اور زمانہ کا مرور اسی طرح سے گزرتا رہتا ہے، لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ 2-3 انچ کے سہارے پر اس کھڑے رہنے والے اس چٹان کو اللہ بڑے بڑے ہواؤں کے طوفانوں کے مقابلہ کرتے ہوئے اس کو کھڑا کے رکھتے ہیں۔ یہ میرے رب کی طاقت و قوت ہے۔ وہ اللہ رب ذوالجلال سمندروں سے پانی کو اٹھاتے ہیں، بادلوں کی شکل میں بنا کر جہاں وہ چاہتے ہیں ہوا کے ذریعے سے ان وزنی بادلوں کو پانی کے اس ذخیرے کو پہنچا دیتے ہیں، اور میرے رب کا ایک حکم ہوتا ہے تو پھر اللہ کی طرف سے وہ بادل زمین کو، سوکھی زمین کو سیراب کر دیتے ہیں۔ جو زمین اب تک سوکھی ہوئی، جس کا سینہ تڑپ چکا ہے، وہ پیاسی منتظر ہے پانی کے لیے، وہ لب کھولے انتظار کر رہی ہے پانی کا، اللہ رب ذوالجلال اس پیاسی زمین کو سیراب فرما دیتے ہیں۔ تو میرا یہ خدا، آپ کا خالق و مالک، جس نے پورے نظام کو اپنے قدرت اور اپنے کنٹرول میں رکھا ہے، اس نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، اے مسلمانوں میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا ہے، تمہارے لیے زندگی گزارنے کے سلیقے کو مکمل کر دیا ہے، میں نے تمہارے لیے طرز حیات کے سلیقے کو میں نے کامل و اکمل بنا دیا ہے۔ آپ ہی بتائیں اتنی خوبصورتی کے ساتھ دنیا اور کائنات کے نظام کو بنانے والے نے جس دین کو کہا کہ کامل و مکمل دین ہے، میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم قیامت کی صبح تک وہ کامل و مکمل دین رہے گا، اس میں نہ رتی برابر کوئی کمی ہے اور نہ کچھ اس میں بیشی ہے، زیادتی ہے۔ یہ کامل و مکمل دین ہر کسی کو اپنانے کے قابل دین ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے لوگوں کی جان اور مال تم پر ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسے آج کا یہ دن عظمتوں والا ہے۔ یہ جو جگہ ہے میدان عرفات، جو حرمت رکھتی ہے، عزت و عظمت رکھتی ہے، اور آج کا دن یعنی حج کا دن، اور وہ بھی اس دن حج جمعہ کا دن تھا، تو جمعہ کا دن اور حج کا دن عظمتوں والے، رسول اللہ نے فرمایا جیسے اس کی عظمت و حرمت ہے، یاد رکھو آپس میں تمہاری جان اور مال کی بھی ایسے ہی عظمت اور حرمت ہے۔ ایمان والو، ہم سب آپس میں بھائی بھائی ہیں، انما المؤمنون اخوہ، تمام ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں، ایک دوسرے کا مال ناحق طریقے سے ہم نہیں کھا سکتے، ایک دوسرے کی جان نہیں لے سکتے۔ وہ جاہلیت کا دورہ تھا، جتنا بڑا ظالم ہوتا وہ معاشرے میں اتنی زیادہ عزت والا سمجھا جاتا تھا، جو جتنے قتل کرتا اس کی زیادہ واہوائی ہوا کرتی تھی، جو جتنا لوگوں کو ستاتا تھا اتنا ہی زیادہ معاشرے میں اس کا نام ہوا کرتا تھا۔ کیسی جہالت، کس طرح کی یہ ظلمت اور کیسی گھٹیا سوچ تھی ان لوگوں کی۔ اس طریقے سے یہ ظلم کے دورے کا، ظلمتوں کا ایک تاریخ دور جسے دنیا زمانے جاہلیت کے نام سے جانتی ہے، وہ دور جہالت کا۔ حد سے گرے ہوئے لوگ جب کسی کے گھر میں بیٹی کے پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی، قرآن کہتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَىٰ،
جب ان میں سے کسی کو اس کے گھر لڑکی پیدا ہونے کی خوشخبری دی جاتی، ظل وجهه مسودا، کیسے لوگ تھے خوشخبری سن کر ان کے چہرے کالے پڑ جاتے، وہو کظیم، غصے سے وہ بھر جاتے تھے، یتوارى من القوم من سوء ما بشر به، کیسے لوگ تھے، کیا عجیب زمانہ تھا، جیسے ہی یہ بات سنتے کہ تیرے گھر بیٹی لڑکی نے جنم لیا ہے تو لوگوں سے اپنا چہرہ چھپا لیتے، کہیں لوگ تانا نہ دے۔ کیسی سوچ تھی ان کی کہ تیرے گھر بیٹی نے جنم لیا ہے، اسی بیٹی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مقام عطا فرمایا۔ جب یہی بیٹی ماں بنے، حضور نے فرمایا کہ تمہارے ماں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ یہی بیٹی بیوی بنے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم میں سب سے بہترین شخص وہ ہے جو اپنے گھر والی کے ساتھ بہترین معاملہ رکھے۔ اگر تمہاری گھر والی کے ساتھ تمہارا معاملہ درست نہیں، چاہے تم کتنے ہی بڑے کیوں نہ ہو، تمہارے لیے رسول اللہ کی طرف سے خیر و بھلائی کی سرٹیفکیٹ نہیں مل سکتی۔ خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی، اور حضور نے خود کو مثال کے طور پر پیش کیا، اپنے آپ کو نمونے کے طور پر پیش کیا۔ لوگوں، جو میں اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں کہ جو تم میں گھر والی کے ساتھ بہتر وہ بہتر، میں خود نمونہ ہوں، میں اپنے گھر والیوں کے ساتھ کتنا اچھا معاملہ کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو بطور ماڈل کے پیش کیا، ارشاد فرمایا وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، میں تم میں سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والا ہوں۔ بیٹی ہے، گھر میں بیٹی نے جنم لیا، اللہ کی طرف سے اسے سلامتی پہنچتی ہے، سلام ملتا ہے۔ یہ بیٹی کی تعلیم پر رسول اللہ نے فرمایا جو بیٹیوں کی اچھی تعلیم کا انتظام کرے، ان کی بہترین تربیت کا انتظام کرے اور اچھی جگہ ان کے بیاہ کا انتظام کرے، وہ اور میں جنت میں اس طرح اکٹھے ہوں گے۔ کیا مقام ہے بیٹیوں کا، کیا مقام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم الطیب والنساء، دو چیزیں پوری دنیا کی تمام چیزوں میں مجھے زیادہ پسند کرائی گئی، ایک خوشبو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑی محبوب تھی، سرکار دو عالم سراپا خوشبو کا مجسم تھے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم جب کبھی کسی گلی سے گزرتے پہچان لیتے کہ اس گلی سے رسول اللہ کا گزر ہوا ہے، وہ اس طریقے سے کہ آپ کی مہک اور خوشبو اس گلی میں مہکتی رہتی جس گلی سے سرکار کا گزر ہوا ہوتا ہے۔ سراپا خوشبو تھے۔ اور دوسری چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ عورتیں محبوب ہیں اس لیے کہ لوگ اس وقت زندہ دفن کر دیا کرتے تھے لوگ عورتوں کو، بیٹیوں کو۔ جس معاشرے میں بیٹیوں کی خوشخبری پر باپ اپنا منہ چھپا لے تو اس معاشرے میں وہ بیٹی کو زندہ کیسے چھوڑے گا؟ اَيُمْسِكُهُ عَلَى هُونٍ ام يدسه فی التراب الا ساء ما يحكمون۔ قرآن کہتا ہے جس کو بیٹی کی خوشخبری دے دی جاتی وہ سوچتا، دل میں پریشان ہوتا کیا میں اس کو اس ذلت کے ساتھ ایسے ہی برداشت کر لوں یا اس کو زمین میں دھسا دوں۔ یہ جاہلیت، یہ ان کے اندر یہ ظلم و بربریت، عورتوں سے متعلق اتنی زیادہ ان کی حماقت و بیوقوفی اور اس کی ساری حدوں کو، ظلم کی ساری حدوں کو انہوں نے پار کر دیا تھا۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا لوگوں
عورتوں کے حقوق ادا کرو، ان کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، وہ تمہاری شریک حیات ہیں، جیسے تمہارا ان کے اوپر حق ہے ان پر تمہارا بھی حق ہے۔ ایک دوسرے کے حقوق کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم۔ آج اسی عورت کو آزادی کے نام پر کاروبار کا سامان بنا دیا گیا۔ آج اسی عورت کو نئے کلچر، نئی تہذیب کے نام پر مغربی دنیا نے اسی عورت کو صرف عیاشی کا محور و مرکز بنا دیا۔ اسی عورت کو آج اس مغربی تہذیب نے اس عورت کو، اس کی برہنہ تصویروں کو چھوٹی چھوٹی 25-50 پیسے، روپے 2 روپے کی چیزوں کو فروخت کرنے کے لیے بطور ایڈورٹائز کے ان کے جسموں کو نیلام کر دیا۔ اور یہ نئی تہذیب جس نے عورت کی عزت کو پامال کر دیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کی عزت کو بلند کیا اور ان کے سر کو اونچا کر دیا اور عورت کے مقام کو بلند کر دیا، اور عورت کو آپ نے فرمایا کہ ان کے قدموں کے نیچے، تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے تمہاری جنت ہے۔ خطبہ حجۃ الوداع میں عرفات کے اس میدان میں سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، سید الرسل، سید الاولین و سید الآخرین، شفیع المذنبین و رحمت للعالمین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگو، تمہاری جانیں اور تمہارے مال آپس میں ایک دوسرے پر حرام ہے۔ اے لوگو، تم اللہ کی فقط عبادت کرو، شیطان کی اطاعت نہ کرو۔ ایک اکیلا اللہ ہے جو ہماری پرستش کے قابل ہے، سجدوں کے لیے سجدے اسی کے لیے سجدتے ہیں، سزاوار ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج سود کے کاروبار کو اللہ نے ممنوع قرار دے دیا ہے، اور آج میں سب سے پہلے میرے چچا عباس کا جو بھی سود لوگوں کے ذمہ باقی تھا، میں اس کی معافی کا اعلان کرتا۔ دیکھیں، انگریزی میں ایک محاورہ ہے، چیریٹی بگنس فرام ہوم، گھر سے یہ اچھی چیریٹی اور یہ خیرات و خوبی، بھلائی اپنے گھر سے شروع ہوتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر اس کی مثال قائم فرمائی۔ اپنے گھر کا جو سود تھا چچا کا، لوگوں سے فرمایا کہ وہ معاف ہے، آج کے بعد آپ سے اسے نہیں لیا جائے گا۔ اور جو زمانے جاہلیت میں خون ہوئے تھے، قتال ہوئے تھے، اور اس خون کا بدلہ باقی تھا، قصاص لینا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ سب اب ختم ہے۔ سب سے پہلے آپ نے اپنے خاندان کے بنو ہاشم کے ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا خون معاف کر دیا۔ اپنے گھر سے مثال قائم کی کہ ہمارے خاندان کا جو خون واجب الادا ہے، یعنی قصاص لینا باقی ہے، پہلے میں اسے معاف کرتا۔ آپس میں اب قتل و قتال نہ کرو، ایک دوسرے کی عزت و احترام کرو، ایک دوسرے کے مال کی حفاظت کرو، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے نہ ہو جاؤ۔ اے لوگو، اللہ کے بندو، بھائی بھائی بن کر دنیا میں زندگی گزارو۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عظیم خطبہ پہلی پوری دنیا کے لیے، رہتی دنیا تک کے لیے یہ گائیڈ لائن ہے، رہنمائی اصول ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے اپنے جانی دشمنوں کو بھی معاف کر دیا تھا۔ وہ امیہ ابن خلف جس نے آپ کو ستایا تھا، آپ کے ماننے والوں کو تکلیف دیا تھا، قربان جائیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں پر، آپ کی اس معافی پر کہ آپ نے اسی امیہ کے بیٹے ربیعہ کو اس
میدان عرفات میں اپنا مکبر بنایا تھا۔ آپ خطبہ ارشاد فرماتے، ربیعہ اور تھوڑے فاصلے پر کھڑے ہو کر، کون ہے ربیعہ؟ جو امیہ ابن خلف کے بیٹے ہیں، یعنی آپ کا دشمن، آپ کے صحابہ کا ماننے والوں کا دشمن، اسلام کا دشمن، دین کا دشمن، خدا کا دشمن۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بیٹے ربیعہ کو اپنا مکبر بنایا۔ رسول اللہ خطبہ ارشاد فرماتے، اور یہ مکبر حضرت ربیعہ امیہ ابن خلف کے بیٹے رسول اللہ کی آواز کو دور تک پہنچانے کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے دشمنوں کو معاف کرنے والے، ان کے بیٹوں کو سینے سے لگانے والے سرکار دو عالم نے عملی نمونہ پیش کیا۔ لوگوں، دشمنیوں کو ختم کرو، عداوتوں کو ختم کرو، نفرتوں کو ختم کرو۔ قرآن نے مجھ سے اور آپ سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے سب آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ علیہ السلام نے ایمان والوں کا بھائی چارہ کرایا۔ مکے سے آئے ہوئے مہاجرین اور مدینے کے انصار میں آپ نے بھائی چارہ، اخوت قائم فرمائی، اور ان صحابہ کرام نے رہتی دنیا تک کے لیے اس مثال کو قائم فرمایا۔ اور وہ اوس اور خزرج کے وہ دشمنیاں، وہ عداوتیں، وہ جنگ و جدال، اللہ کے نام پر رسول اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنی دشمنیاں بھلا دی۔ میرے بھائیوں، میدان عرفات کا یہ پیغام ہے، جہاں اللہ نے آدم اور حوا علیہ السلام کو روئے زمین پر اتارے جانے کے بعد دونوں کو ملایا تھا، وہ جگہ پوری دنیا کے آدم اور حوا کے بیٹے ایمان والوں کے ملنے کی جگہ ہے۔ سب کے آپس میں وہاں پہنچ کر ایک ہی وقت میں اللہ سے مانگنے اور اللہ کو منانے کی جگہ ہے۔ اور یہ عظیم حج کا رکن ہے، جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحج عرفہ، حج تو عرفے ہی کا نام ہے۔ جو عرفات کے میدان میں 9 ذی الحج کو سورج غروب ہونے سے پہلے تک نہ پہنچے، اس کا حج ادا نہیں ہوتا، چاہے وہ باقی پورے ارکان ادا کیوں نہ کرے۔ الحج عرفہ، یہ عرفات کا میدان ہے، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کے درمیان میں آپ نے خطبہ ارشاد فرمایا۔ اسی دوران آپ نے صحابہ کرام سے ایک بات یہ بھی فرمائی کہ اگر ہم میں کوئی ایسا آدمی ہے جس نے اپنی رشتہ داری کو توڑ لیا ہو، ماں سے ناراض، باپ سے ناخوش، یا بھائی سے بات کٹی ہوئی، بہن سے رشتہ ٹوٹا ہوا، خالہ سے ناتا کٹا ہوا، کسی سے بھی رشتہ دار کا رشتہ اگر آج کسی سے کٹا ہوا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ ہماری مجلس سے اٹھ کے چلا جائے۔ آپ ذرا غور فرمائیں، جگہ عرفات کی ہے، دن کون سا؟ عرفہ کا دن 9 ذی الحج، اور وہ دن جمعہ کا دن بھی تھا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، پوری دنیا کے اولیاء اکٹھے ہو جائیں، اس وقت رسول اللہ کی مجلس میں موجود ایک صحابی کا مقابلہ نہیں کر سکتے، ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ ایسے 1.25 لاکھ صحابہ کرام کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمع غفیر اور اتنا بڑا مجمع، سرکار دو عالم صحابہ سے خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم میں کوئی ایسا آدمی جس نے رشتہ داری کو توڑ لیا ہے، وہ اٹھے اور میری مجلس سے چلا جائے۔ ایک نوجوان صحابی کھڑے ہوئے اور وہ مجلس سے نکل گئے، دور گئے، پھر تھوڑی دیر کے بعد واپس تشریف لائے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، بھائی آپ کہاں گئے تھے، واپس کیوں چلے آئے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری خالہ سے میرا رشتہ ٹوٹ چکا تھا، بات چیت بند تھی، اس لیے میں میری خالہ کے پاس گیا، میں نے ان کو سلام کیا،
انہوں نے میرے سلام کا جواب دیا، میں نے ان کو دعا دی، انہوں نے مجھے دعا دی۔ اس طرح یا رسول اللہ اپنے دل کو پاک اور صاف کر کے آ رہا ہوں، رشتہ پھر سے جوڑ کے آ رہا ہوں۔ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ آپ نے ان کو داد دی، مبارکباد دی، تم نے بڑا اچھا کام کیا۔ میرے بھائیوں، دل کے کان کھول کے سنو، پھر حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے فرمایا دیکھو، اگر پوری مجلس میں ایک آدمی ایسا ہو، پورے مجمع میں ایک آدمی ایسا ہو جس نے اپنوں سے رشتہ توڑ لیا ہو، اس کی نحوست سے ساری مجلس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ کتنے افسوس کی بات ہے، آج بھائی بھائی کے چہرے کو دیکھنا پسند نہیں کرتا، بہن بہن کو بات کرنا پسند نہیں کرتی۔ کیا رشتے ہمارے ٹوٹ گئے، بکھر گئے، رشتوں کی کوئی حیثیت نہیں، رشتوں کا کوئی خیال نہیں۔ یاد رکھیں، حضور نے فرمایا یہ رحم، جس کو عربی میں رشتہ داری کو کہتے ہیں، یہ رحم رحمان سے نکلی ہوئی چیز ہے۔ کل قیامت کا میدان ہوگا، یہ رشتہ داری اللہ سے عرض کرے گی، اے اللہ یہ رشتوں کو جوڑنے والا تھا، اس لیے تو آج اسے اپنے سے جوڑ لے۔ اور یہی رشتہ داری ان رشتہ داروں کے حق میں ان کے خلاف گواہی دے گی، اے رحمان یہ رشتوں کو توڑنے والا تھا، آج تو اپنی رحمت سے اسے دور کر دے، جیسے دنیا میں یہ لوگوں کو دور کیا کرتا۔ میرے بھائیوں، چند دن کی یہ زندگی، پتہ نہیں کون دنیا سے کب جائے گا، کون اپنے آخری سانسیں کب لے گا، کس کا دن آخری دن ہوگا، کس کی شام آخری شام ہوگی، کس کی زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے گا اور پھر اس کی زندگی میں صبح نہ آ سکے گی، کس کا کفن بازار میں آ چکا ہے اور کس کے لیے اس کے غسل کا پانی ہمارے محلوں تک پہنچ چکا ہے، پتہ نہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، چند دن کی اس چھوٹی سی مختصر سی زندگی میں کتنا اچھا ہوگا کہ ہمارے دل پاک اور صاف ہو جائیں، ہمارے دلوں میں محبتیں ہو، نفرتیں ختم ہو جائیں، عداوت اور دشمنی کی جگہ اپنائیت جنم لے لے تو کتنا اچھا ہوگا۔ اگر یہی دل میں کدورت اور کینہ، بغض و عداوت لے کر اللہ کے حضور اللہ سے ملاقات کے لیے جائیں گے، اس کے تو سب بندے ہیں، الخلق عیال اللہ، یہ ساری مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، اور اس کنبے میں سب سے بہترین اللہ کے نزدیک وہ ہے جو نفع پہنچانے والا ہے۔ تو یہ اللہ کا کنبہ، میں جیسے اللہ کا بندہ، میرا بھائی بھی اللہ کا بندہ ہے، میری بہن بھی اللہ کی بندی ہے، آپ سب اللہ کے بندے ہیں۔ میں نے اس دل کو اگر آپ کے بارے میں برائی سے بھر کے رکھا ہے، نفرت کو میں نے پال کے رکھا ہے، اس کے نزدیک تو اس کے سارے بندے ایک ہیں، اس کے نزدیک تو اس کے سب بندیاں اسی کے اپنے ہیں، وہ ہمیں کیسے معاف کرے گا؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنوں سے متعلق اپنے دلوں کو پاک اور صاف رکھو، حسد سے، کینے سے، کدورت سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھو۔ یہ عرفات کے میدان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رہتی دنیا تک کے مسلمانوں کے لیے پیغام ہے۔ اپنی رشتہ داری کو قائم رکھو، رشتہ داروں کے ساتھ اچھا معاملہ کرو، مال کی زکوٰۃ نکالنا ہے تو پہلے اپنے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں ان کا خیال کرو۔ لوگ بڑی بڑی مسجدیں بنا دیتے ہیں، مدرسے بنا دیتے ہیں، لیکن اپنے خاندان کے غریبوں کا خیال نہیں کرتے۔ پہلے رشتہ داروں میں جو غریب ہیں، محتاج ہیں، مسکین ہیں، بے سہارا ہیں، ان لوگوں کا خیال کرو، کہیں ان کی آہیں تمہاری آبادی کو بربادی میں نہ بدل دے، تمہاری کامیابی کو ناکامی میں نہ بدل دے۔
اس لیے اپنے رشتہ داری کا بھرپور خیال کرو. اگر کسی رشتہ دار سے واقعی غلطی ہو بھی گئی ہے تب بھی دل بڑا کرو, انہیں معاف کرو. اللہ رب ذوالجلال معاف کرنے والوں کو بڑا پسند کرتا ہے. ایک عورت نے شوہر کے پیٹھ پیچھے غلطی کی, بدکاری کی, اور اس شوہر کا انتقال ہوا. خواب میں کسی نے دیکھا, ان سے پوچھا بتاؤ تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے, اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوا؟ تو اس بندے نے, اس شوہر نے خواب میں جواب دیا کہ میری بیوی کی غلطی کو میں نے جانتے ہوئے بھی اسے جو اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا, اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ نے میرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا. تو اس لیے اللہ کا بندہ سمجھ کر معاف کرو, اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کرو, یا کم از کم اس لیے معاف کر دو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے. ہم کتنے بڑے مجرم ہیں, کون سی جگہ ایسی ہے جہاں ہم نے گناہ نہ کیے, کون سی گھڑی ایسی ہے جہاں ہم نے گناہ نہ کیے ہو. ہماری نمازوں کا حال ہم جانتے ہیں, ہمارے سجدوں کی حالت ہم کو خود پتہ ہے, ہمارے روزوں کا حال ہم جانتے ہیں, ہماری تلاوت و عبادت کس مقام کی ہے, کس حیثیت کی ہے ہم خود جانتے ہیں. ہمیں تو ڈر لگتا ہے کل قیامت میں رب کے سامنے پیش کرے اور دوسرے بڑے بڑے عبادت گزار, تہجد گزار, جنہوں نے زندگی بھر تکلیفوں میں رہ کر اللہ کے عبادت کی اطاعت کی تبلیغ کیا اور میدان کارزار میں لڑے بھڑے دشمنوں کے سامنے اپنے سینہ سپر کیا اور وہ شہید ہو گئے, اپنے گھروں کو انہوں نے چھوڑ دیا, بچوں کو یتیم اور عورتوں کو بیوہ کر دیا, سب کچھ اللہ کے لیے کیا, اور وہ وہاں ہوں گے ان کے سامنے ہمارے اعمال و عبادت کی کیا حیثیت ہوگی. تو اس لیے ڈر لگتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ عبادت اللہ کے سامنے پیش کرے اور قبول نہ ہو. اس لیے میرے بھائیو, اللہ کے بندوں کو معاف کرنا سیکھو, اللہ کو یہ ادا بہت پسند ہے. آپ بندوں کو معاف کرو, خدا آپ کو معاف کر دے گا. اپنے دل کو پاک اور صاف رکھو, حسد سے, کینہ اور کدورت سے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, دو چیزیں کبھی کسی دل میں جمع نہیں ہو سکتی, جہاں حسد ہو وہاں ایمان نہیں ہوتا, اور جہاں ایمان ہو وہاں حسد نہیں ہو سکتا. ایمان اور حسد دونوں کسی کے دل میں بیک وقت جمع نہیں ہو سکتے. کیا مطلب ہے اس کا؟ یعنی حسد کرتے رہو گے تو ایمان کی گارنٹی نہیں ہوگی. تو اس لیے اپنے دل کو پاک و صاف رکھو. میں عرض کر رہا تھا, میدان عرفات میں یہ حجاج اللہ کے حضور کھڑے ہو کر اس میدان میں اللہ کو منائیں گے, اللہ رب ذوالجلال کے حضور گڑ گڑائیں گے. پوری دنیا سے پہنچنے والے حجاج کرام ایک ہی میدان میں ایک ہی وقت میں کھڑے ہو کر رب کے حضور گڑ گڑائیں گے. اللہ رب ذوالجلال کو حاجیوں کی یہ ادا بہت پسند آئے گی. اللہ رب ذوالجلال حاجیوں کی اس ادا پر پیار کا اظہار فرمائیں گے. اللہ رب ذوالجلال حاجیوں کے تمام گناہوں کو معاف کر دیں گے. اس دن شیطان اپنے سر پر مٹی ڈالتا ہوا افسوس کر رہا ہوگا کہ میں نے ان آنے والے حجاج کو بگاڑنے کے لیے, راہ مستقیم سے ہٹانے کے لیے رات دن کی محنت کی تھی. میں نے کبھی ان کی زبان کو جھوٹا بنایا تھا, میں نے کبھی ان کی زبان سے چغلی اور غیبت اگلوائے تھے, میں نے ان کی آنکھوں کو زناکار اور بدکار بنا دیا تھا, میں نے ان کے کانوں کو بھی, ان کی آنکھوں کو بھی, اور ان کے اعضاء جسم کے ہر عضو کو میں نے گنہگار بنا دیا تھا. کوئی کمی میں نے ان کو کے گناہوں کے سلسلے میں نہ چھوڑی تھی.
قسم قسم سے میں نے ان کو گناہ پر ابھارا تھا، آج کیا ہوا؟ اللہ کی رحمت کو کتنا جوش آ چکا ہے کہ اللہ رب ذوالجلال فرشتوں کو گواہ بناتے ہوئے اور ان پر فخر کرتے ہوئے اللہ رب ذوالجلال ارشاد فرماتے ہیں، اے فرشتوں گواہ رہو، میں نے ان تمام حجاج کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ کیا خوبصورت دن ہوگا اور کیا خوبصورت وہ منظر ہوگا، فرشتوں پر رب تعالی فخر فرماتے ہوئے بندوں کو معاف فرمائیں گے، بندوں کی مغفرت کا اعلان کر دیں گے۔ تو اس لیے جانے والے حجاج اکرام بڑے سعادت مند ہیں، خوش نصیب ہیں۔ آپ عرفات کے میدان کی عظمت کو بھی پہچان کر تشریف لے جائیں، آپ عرفات کے میدان کی ان دعاؤں کو بھی، اور وہاں انبیاء کرام کے پڑھنے والے ان قدموں کو بھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس آخری خطبے کو بھی آپ یاد کریں۔ بالخصوص وہ آیت آپ کو یاد رہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجۃ الوداع کے موقع پر سرکار دو عالم، فخر بنی آدم، سید الاولین و سید الاخرین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی۔ اللہ نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل و مکمل کر دیا ہے، اور میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمت کو تمام کر دیا ہے، تمہارے لیے بطور دین کے اسلام کو میں نے پسند کیا ہے۔ میرے بھائیوں، حجۃ الوداع کا، عرفات کا یہ آیت کا نزول اور اس کا یہ پیغام اور سبق ہم کو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارے دین میں، جس دین کو اللہ نے مجھے اور آپ کو عطا کیا، اس میں رتی برابر کمی بیشی نہیں، زیادتی نہیں۔ اللہ رب ذوالجلال نے اسے ہر صدی کے لیے برابر فٹ کر دیا ہے، دنیا کے ہر خطے کے لیے اس کو منطبق بنا دیا ہے۔ دنیا کے ہر انسان، چاہے وہ غریب ہو، اس کی غربت میں بھی وہ اسلام پر قائم رہ سکتا ہے۔ امیر اپنی مالداری میں، حکمران اپنی حکمرانی میں، رعایا اپنے رعایا پروری میں، اور ہر دنیا کا ہر طبقہ، ہر انسان اس کو آسانی کے ساتھ اپنا سکتا ہے۔ یہ کامل و مکمل دین ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ اللہ فرما رہے، میں نے میری نعمت کو تمہارے اوپر کامل کر دیا ہے۔ آج 14ویں صدی کے مسلمان کو شاید اللہ کی یہ نعمت سمجھ میں نہ آئے۔ آپ ذرا ان صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کریں جن کی زندگی کا ایک حصہ جہالت میں گزرا تھا، تاریکی میں گزرا تھا، ظلمتوں میں گزرا تھا، ظلم و بربریت میں گزرا تھا، جہاں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، بچیوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا۔ جو جتنا بڑا ظالم ہوتا اتنی زیادہ معاشرے میں اس کی عزت ہوا کرتی تھی۔ ایسے معاشرے سے آنے والے صحابہ نے جب کلمہ پڑھا، تہذیب دیکھی، پہلے کا تمدن بھی اور بعد کا کلچر بھی دیکھا، اسلام کو انہوں نے سینے سے لگایا، رسول اللہ کی محبتوں کو انہوں نے پایا۔ ان کو پتا ہے کہ رب جو کہہ رہا ہے، یقیناً یہ دین اسلام بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو تمام کر دی، اور میں نے تمہارے لیے بطور دین کے، بطور زندگی کے سلیقے کے، بطور طرز حیات کے میں نے اسلام کو تمہارے لیے پسند کیا ہے۔ ایک یہودی آیا، امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہنے لگا،
امیر المومنین وہ آیت اگر یہود ہم پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے جس دن وہ آیت آپ کے لیے نازل ہوئی۔ حضرت عمر نے پوچھا کون سی آیت؟ تو انہوں نے یہی آیت پیش کی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا ہاں میں جانتا ہوں وہ دن کون سا تھا، یعنی عرفات کا جمعہ کا دن تھا، موقع اور جگہ کیا تھی وہ بھی میں جانتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے بارے میں بھی ہے کہ ان سے کسی یہودی نے یہی کہا تھا کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی تو ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رئیس المفسرین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں ہم جانتے ہیں وہ تو دو عید کا دن تھا، ایک جمعہ اور دوسرا عرفے کا، وہ تو ہمارے لیے ایسے بھی عید ہے، تم کہو نہ کہو اس دن وہ نازل ہوا تھا۔ مجھے عرض کرنا یہ ہے یہود پہچانتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب و منشا کیا ہے، لیکن آج کا مسلمان نہیں جانتا اور نہیں پہچانتا۔ اس لیے میرے بھائیوں قرآن سے اپنے آپ کو قریب کرو، یہ اللہ کا پیغام اور کلام ہے، اس کے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرو۔ اسی خطبہ حجۃ الوداع میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگو میں تمہارے درمیان دو چیزوں کو چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک روایت میں آیا کہ میرا خاندان ہے، اور دوسری روایت میں آیا کہ میری سنت ہے۔ جو قرآن و سنت کو اپنائے گا، اہل بیت سے محبت رکھے گا، اللہ رب ذوالجلال اسے کامیاب کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے اور عرفات کے پیغام پر عمل کرنے اور بھائی چارے کو قائم رکھنے، آپسی عداوتوں کو ختم کر کے محبتوں کو بڑھاوا دینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔